بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 23 میں ہم سورہ یاسین کو ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بستی کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بھلا انسان بھی رسول ہو سکتے ہیں۔ رسولوں نے کہا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ہمارا کام تو تم تک اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچانا ہے۔ تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ بستی کے ایک آدمی نے ان رسولوں کی گواہی بھی دی اور ان پر ایمان بھی لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی اور باقی بستی والوں پر عذاب نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں غریب لوگوں کی مدد کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کیوں کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ان کو دے دیتے۔ ایسی باتیں کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا جب ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن گناہگار لوگوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں شیطان کی باتیں ماننے سے منع کیا گیا تھا نا۔ اس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو بولنے کی طاقت دیں گے اور وہ بتا دیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا جرم کیے تھے۔ سورہ یاسین کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کہ یہ شاعری نہیں بلکہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہ انہیں اسے دوبارہ بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بس حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قدرتوں پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الصافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ فرشتوں نے شیطانوں سے پوری حفاظت کے ساتھ وحی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ وحی میں حکم دیا گیا کہ معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی اور انسان کو گارے یعنی گیلی مٹی سے بنایا۔ پھر بتایا کہ مقابلے کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نہیں بلکہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد رسولوں کا ذکر آیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کافر قوموں سے بچایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بتایا، جن کی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ پھر بہت سے انبیاء کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ بیان کیا۔ سارے مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی گئی جو حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل کے وقت اللہ سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد مکہ کے مشرکین کے شرک کی بات کی گئی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بھی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کی جھوٹی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر شرک سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر سلامتی اور رحمت ہو۔ اس کے بعد سورۃ صاد شروع ہو رہی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مکہ کے مشرک تکبر اور اپنی مرضی کے حکم ماننے کی وجہ سے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ وہ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت میں بھی شک کر رہے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جادوگر ہونے کا الزام لگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور برے عمل سے باز نہ آئے تو ان کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا جیسا پہلے نافرمان قوموں کا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں۔ پھر بتایا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں۔ انسانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذکر ہوا اور بتایا کہ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی
اور نافرمانوں کے لیے سخت سزا۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جس اولاد کی تربیت دین کے حکموں کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین کا علم نہیں دلایا تھا اور ہمیں بربادی تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان والدین اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کر سکیں تاکہ نیک اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں، آمین۔ بچوں، اس کے بعد نئی سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے گروہ کے گروہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی کے تمام کاموں میں بہت شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی فرما برداری کرو۔ جب کائنات کی ہر چیز اطاعت کر رہی ہے تو انسانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی عبادت اور فرما برداری کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ بچوں، آپ کو طاغوت کا مطلب پتہ ہے؟ اس کا مطلب کوئی بھی انسان یا کوئی بھی طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے سے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف خود لوگوں کو بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے انہیں سب سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کا نور ہے جس کی روشنی سے دل چمک اٹھتے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن مجید سے ہدایت نہیں لیتے ان کے دل سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسرے انسانوں کے خوف سے بچا لیتی ہے۔ بچوں، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 23 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔